بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کارروائیاں مافیا کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف، اور وہ جو حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جو پچھلے دنوں کانفرنسز ہوئی ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور جس میں ریاست مخالف نعرے بازی کی گئی، مختلف طرح کے نعرے بازی کرتے رہے اور مختلف طرح سے وہ گالم گلوچ کرتے رہے، اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا ایکشن لے لیا ہے اور اسٹیٹ بینک کو بڑے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلی دفعہ ایک ریٹن وضاحت پیش کی ہے قوم کے سامنے اس کانفرنس کو لے کر، اور یہ سپریم کورٹ بار کی جو وضاحت ہے اس کی حکومت نے بھی اس کو نہ صرف کہا ہے کہ یہ قابل تعریف کام ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی وضاحت جاری کی اور مافیا سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کا آج اجلاس تھا، اور پی ڈی ایم کا اجلاس پہلے کی طرح ناکام تھا، لیکن پی ڈی ایم اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ کے صدر، بار کے جو صدر ہیں احسن بھون صاحب، ان سے جو مطالبہ کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پچ کی دونوں سائڈوں پر کھیل رہی ہے، اور وہ کانفرنس بھی کرواتی ہے، اس کانفرنس میں اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ وہاں سب کچھ کہہ بھی جاتے ہیں، بعد میں وہ مریم نواز کا جو پروپیگنڈا ہے اسے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور پھر ریٹن وضاحت بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ احسن بھون صاحب کو استعمال کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ وہ استعمال کر لیں گے، اگر استعمال ہوں گے تو جو وکلا نے پچھلے ایک ہفتہ سے جو اس سارے معاملے کو کنڈیم کیا ہے اور جیسے اس سارے معاملے پر احتجاج کیا اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ معاملہ پھر بہت آگے چلا جائے گا، شاید پھر احسن بھون صاحب اور ان لوگوں سے نہ سنبھالا جائے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مالیاتی جو ترقیاتی منصوبے ہیں 61 ارب روپے مالیت کے، ان کی منظوری دے دی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانزیب خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں آج ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ منظوری دی گئی۔ سی ڈی ڈبلیو پی نے 61 ارب روپے سے زائد مالیت کے 6 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ 60 کروڑ مالیت کے 3 ترقیاتی منصوبے منظور کیے، جبکہ 60 ارب 64 کروڑ مالیت کے 3 ترقیاتی منصوبے بھی انہوں نے آگے جو کمیٹیز ہیں ان کو بھجوائے ہیں۔ گوادر میں 22.65 کروڑ سے مشترکہ بارڈر مارکیٹ، کیچ میں 18.39 کروڑ سے مشترکہ بارڈر مارکیٹ، اور پنجگور کے علاقے گیدی میں 18.45 کروڑ سے ایک بارڈر مارکیٹ کی منظوری دی ہے۔ مارکیٹس دونوں جانب مساوی رقبے پر کل 40,000 مربع محیط پر ہوں گی۔ منظوری دی جانے والی منصوبوں میں راولپنڈی رنگ روڈ ہاتھ سے بانت سے تھلیاں تک 38.3 کلومیٹر کا 23.60 ارب کا منصوبہ، اور جو لئی ایکسپریس ہے اس کا 750 اراضی کی خریداری کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔ رائٹ آف وے کے لیے اراضی کی خریداری کا منصوبہ 24.96 ارب روپے کی مالیت ہے، جبکہ لئی ایکسپریس سروے جو لئی ایکسپریس وے 16.5 کلومیٹر طویل کٹاریاں پل سے دریائے سواں تک طویل ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف منصوبوں کا آج منظوری دی گئی ہے، اور یہ ترقیاتی منصوبے ہیں 61 ارب کی مالیت سے، اور یہ وہ کام ہیں جو عام لوگ جس کی امید کر رہے تھے حکومت سے، اور عام لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ سارے کام کرے تاکہ اس سے عوام الناس کو فائدہ ہو، عوام الناس اس کو استعمال کرے، عوام الناس کے لیے سہولیات بہتر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی طرف سے ایک اچھا سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو طالبان سے تشبیہ دینے والے 21ویں گریڈ کے افسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر کمنٹ کرنے والا یہ اعلیٰ سطحی سرکاری افسر ہے 21ویں گریڈ کا۔ اس افسر نے جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا اس کے مطابق گریڈ 21 کے افسر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر حکومت مخالف جو ایک پوسٹ کی ہے اور تنقید کی ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مذکورہ اعلیٰ سرکاری افسر پر الزام کی شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ جاری کیے گئے خط میں کہا گیا کہ مذکورہ اعلیٰ سرکاری افسر نے اپنے فیس بک کمنٹ میں پی ٹی آئی کو طالبان کی حکومت سے تشبیہ دی ہے۔ کیا ایک سرکاری افسر کا اس طرح سے سوشل میڈیا پر حکومت کے اوپر تنقید کرنا کسی بھی ملک میں
کہیں بھی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور جس کے اندر اتنا بغض ہو حکومت کے حوالے سے تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کو ناکام کرنے کے لیے بطور آفیسر جتنا کچھ وہ کر سکے گا وہ کرے گا، لیکن حکومت کو وہ ہر حال میں ناکام بنائے گا؟ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ آج بھی بیٹھے ہیں، اور آج بھی یہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، تاکہ یہ جو سابقہ حکومتوں کے مافیاز بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر تو ان کا کلا کما ہو سکے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں جس میں یہ ملوث ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قبضہ مافیا کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قبضے ختم کرانے کے لیے سخت ایکشن کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی جو سرکاری اراضی ہے وہ واپس لینے کے لیے ٹھوس پلان تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری اراضی کے حوالے سے اور سرکاری جنگلات پر قبضہ مافیا کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو آج اجلاس تھا اس میں لاکھوں ایکڑ اراضی پر قبضے کے خاتمے کے لیے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وفاقی صوبائی حکام کی شرکت، وزراء اور اعلیٰ افسران نے اپنی رائے دی۔ وزیر اعظم نے قبضہ مافیا سے سرکاری اراضی واپس لینے کے لیے ٹھوس پلان تیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پلان ایک ہفتے میں تیار کیا جائے، خلاف ورزی پر رعایت نہیں کی جائے گی۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم کو پلان ترتیب دینے کا ہدف دیتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ سرکاری اراضی واگزار کرانے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وفاقی صوبائی محکمے مل کر سرکاری اراضی سے قبضے ختم کروائیں۔ قبضہ مافیا کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے، اور ہر حال میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو پرائیویٹ ہوٹل میں کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس پر جتنے اخراجات ہوئے ہیں تو اس پر جو وزیر اعظم کے اور وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات، انہوں نے جو کہا ہے، عمر ایوب نے پرائیویٹ ہوٹل میں ہوئی تقریب کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس تقریب کی جو بیرون ملک سے فنڈنگ کی گئی ہے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات شروع ہوتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، اور یہ ایک ویڈیو کمپنی بن چکی ہے، جال سازی۔ فواد چودھری نے کہا کہ جرمن اخبار نے اسکینڈل دیا، دنیا کے کرپٹ لیڈروں میں نواز شریف کا بھی نام آیا۔ مریم نواز کہتی ہیں لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور اس کے باوجود رسیدیں دینے کو تیار نہیں ہیں، اور حکومت پر اور عمران خان پر یہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک کانفرنس ہوئی جس میں مریم نواز گئیں، اور ایک کانفرنس وہ ہوئی جس میں نواز شریف کا خطاب ہوا، تو یہ فورن فنڈنگ سے ہوئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو احکامات حکومت نے جاری کر دیے ہیں کہ اس کی جلد از جلد تفتیش کر کے، انکوائری کر کے حکومت کو بتایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، اور یہ کون لوگ ہیں، اور کیسے انہوں نے اتنا بڑا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے۔ دوسری طرف جو مبینہ آڈیو کلپ ہے ثاقب نثار کا، آپ جانتے ہیں کہ وہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ مختلف تقاریر سے نکالے گئے پوائنٹس ہیں، اور ان کو جوڑ کر یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیس ختم کر دیں، اب تو سارے ثبوت آ گئے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز بے گناہ تھے، اور انہوں نے کوئی ایون فیلڈ ان کا نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کوئی پناما میں نام نہیں آیا، کوئی آف شور کمپنیاں نہیں تھی، کوئی غیر ملکی اقامہ نہیں تھا، کوئی ان کا قطری خط نہیں تھا، کوئی کلیبری فونٹ نہیں تھا، جو ان کی طرف سے مختلف دستاویزات بنائی گئیں، ٹرسٹ ڈیڈ جعلی بنائی گئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا کچھ ایک آڈیو کی بنیاد پر معاف کر دیا جائے اور ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں، یہ ان کی ایک جو سوچ ہے۔ دوسری طرف آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک بڑی اہم چیز سامنے، ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر پہلے یہ وعدہ کریں کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو وہاں پر آپ استعفے دیں گے۔ اگر آپ استعفے نہیں دیتے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، میں اپنے مدرسے کے بچوں کو نہیں لے کے آؤں گا۔ اب مولانا فضل الرحمان کو جب ان کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی تو وہ دھرنا لانگ مارچ کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ باقی استعفے نہیں کوئی دینے والا، استعفے دینے کی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو شین گروپ ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتا، اور یہ پہلے کی طرح ذلیل ہوں گے۔ دوسری طرف کہا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ جو یہ قانون سازی کی گئی ہے
حکومت کی طرف سے 17 نومبر کو، اور جس طریقے سے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں قوانین بنائے گئے ہیں، تو ہم اس کو چیلنج کریں گے اور ہم پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب سے رابطہ کریں گے اور ہم ان سے مشاورت کریں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے اعلامیہ میں لکھا گیا جو آج پی ڈی ایم کے اجلاس کا اعلامیہ تھا، لیکن احسن بھون صاحب اتنے کاکے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ استعمال ہو جائیں گے۔ انہوں نے کل اپنی وضاحت کی ثاقب نثار صاحب کے معاملے پر، انہوں نے کہا کہ وہ آڈیو بھی جعلی ہے اور بیان حلفی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک یہ بات کی، مریم اور نواز شریف کے بیانیے کو رد کیا۔ آج ان کی طرف سے ایک وضاحتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے مقررین کے نقطہ نظر کی توثیق نہیں کرتی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فورم ہے یہ ملک کے قومی مسائل پر باہمی نقطہ نظر کے لیے مختص ہے۔ بار اعلامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار کسی ایجنڈے کے تحت کانفرنس کے انعقاد کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ترقی یافتہ اور جمہوری پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری ترقی کے لیے اظہار رائے کی آزادی بنیادی جزو ہے۔ عدلیہ، وکلا، انسانی حقوق کے لیے متحرک نمائندگان کو نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر نعرے بازی کی گئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جو وہاں پر موجود تقریر کرنے والے تھے ان میں سے کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کا بھی نہیں پتہ کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا، ہر شخص نے مختلف جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے احسن بھون صاحب اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مبارکباد دی ہے کہ آپ نے وضاحتی اعلامیہ جاری کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ادارہ ہیں اور آپ کا مقصد رول آف لا ہے، آپ کا مقصد نواز مافیا یا زرداری مافیا نہیں ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں۔ حکومت آپ سے یہی امید کرتی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حکومت کی رہنمائی کرے رول آف لا کے لیے اور قوانین کے لیے، جسٹس سسٹم کے لیے، لیکن وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار نہ بنے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلامیہ جاری ہونا یہ بھی ایک تماچہ ہے مریم نواز گروپ کے اوپر۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اب ایسا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وکلا نے احتجاج کیا ہے اور بڑا زبردست قسم کا احتجاج کیا، جس کے بعد پھر جو بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔